ان کے اپنے فرقے کے لوگ جب ان کو چھوڑ گئے اور انہوں نے میرے آگے انٹرویو کیے اور اس ٹرانزیشن پیریڈ میں وہ ان کے ساتھ بھی رابطے میں تھے, انہوں نے ان کو ڈانٹا کہ تم نے انجینئر کے پاس نہیں جانا, تم گئے تو وہ سارے سوالوں کے جواب دے دے گا کیمرے میں, ہمارے مسئلے کی بدنامی ہوگی. یعنی انہیں پتہ ہے وہ جواب دے دیتا ہے. تو اس سے کیا مقصد ہے کہ کس سے دشمنی لی, اگر علی سے دشمنی لی؟ رسول اللہ سے دشمنی ہے تو حدیث بھی ہے, اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے, اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے. منتظر علی بھائی, آپ کو پتہ ہے کہ حضرت علی کی کیا فضیلتیں ہیں؟ آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی ساری حدیثیں آئی ہیں, اس میں کون شخص جرأت کر سکتا ہے کہ اس شخص سے جنگ لے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی فضیلتیں بتائی ہیں؟ میرا خیال ہے ان سے پہلے بھی مفتی تقی عثمانی صاحب فاتحہ پڑھتے ہوں گے, اسپیکر نہیں لگا ہوا تھا, اسپیکر سے آواز پہلی دفعہ نہیں ہوتی, اپنے جنازے تو فاتحہ کے ساتھ پڑھتے ہوں گے. اور میں آپ کو بتاؤں ان کے پرانے بزرگ بھی یہی کچھ تھے. جب آپ ماموں پارٹی کہتے ہیں اہل حدیثوں کو, دوسرے فرقوں کو, تو ان کی ایک دم پہ پاؤں عادت ہے اور وہ چیختے ہیں اس بات پہ, تو کیا وہ آپ کے ماموں نہیں؟ اب ٹاپک نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں, جو کہ اہل بیت, حدیث اور جو اصحاب کے اوپر. اچھا, اس میں علی بھائی سب سے پہلا فیکٹر یہ آتا ہے کہ جو حضرت علی کا مقام ہے, جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من کنتم مولا فعلی مولا, ٹھیک ہے. اس سے پہلے ایک قرآن کی آیت بھی پڑھی, جیسے وہ آقا بنا دیا, مولا بنا دیا, تو اپنے اس کے بعد پھر خیبر کے موقع پہ جھنڈا دیا. اب یہ معاملات اتنے زیادہ اٹیچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اوپر سے نبی کے اہل بیت, تو اب آیا حضرت علی سے کوئی دشمنی لیتا ہے کیونکہ آقا اگر میں تمہارا مولا تو وہ بھی تمہارا مولا, تو اس سے کیا مقصد ہے کہ کس سے دشمنی لی, اگر علی سے دشمنی لی؟ رسول اللہ سے دشمنی ہے تو حدیث بھی ہے, اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے, اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے. یہ تو حدیث موجود ہے مسند احمد کے اندر اور سنن سعید کبریٰ کے اندر, اور مسلم شریف میں حدیث ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. اب اس کی کورالریز بنا کے کسی شخص کو حضرت علی کی مخالفت کی وجہ سے منافق یا کافر کہنا, یہ چیز غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے جب تک ہمیں وحی کی تائید حاصل نہیں ہوگی نا, اور وہ رسول اللہ کے بعد ممکن نہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ہم یہ ڈفرنس نہیں کر سکتے کہ اس شخص نے جو حضرت علی کے ساتھ دشمنی یا لڑائی کی ہے یہ ان کے بغض میں کی ہے یا دنیا کی محبت سے مغلوب ہو کے کی ہے. کیونکہ دو فیکٹر ہے نا کہ بندہ دنیا کی محبت میں مغلوب ہو کے کوئی کام کرتا ہے. اب مجھے بتائیں, بڑے بڑے نیک لوگ دنیا کی لذت کی وجہ سے اگر گناہ کا کام کر بیٹھے, ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ وہ اللہ سے بغض رکھتے ہیں. ہاں, اللہ سے بغض نہیں تھا, شیطان کہتے چڑھ گئے, وقتی طور پہ شہوت کا شکار ہو گئے, یا دنیا کی محبت کی وجہ سے دنیا کی منفعت کی خاطر, دنیا کے مال کی خاطر ڈی ٹریک ہو گئے, انٹینشن پیچھے بری نہیں تھی. آج کی ڈیٹ میں چونکہ ہمیں وحی کی تائید حاصل نہیں ہے, لہذا جو لوگ بھی حضرت علی کے مخالفین ہیں, ایون خوارج بھی ہیں, انہیں بھی ہم منافق نہیں کرتے. اس کی وجہ ہے کہ دیکھیں حضرت علی کا سب سے بڑھ کر دفاع تو حضرت علی خود کر سکتے تھے. خوارج وہ ہیں جن کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے, اور مولا علی خود ان احادیث کے راوی ہیں. مسند احمد میں حدیث ہے خوارج جہنم کے کتے ہیں, یعنی جہنم میں بھی پہنچے ہوئے. مولا علی نے کبھی انہیں جہنمی نہیں کہا. پھر بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جو کسی مسلمان کو کافر کہے کفر اس پہ لوٹ جائے گا. تو جو خوارج حضرت علی کو کافر کہہ رہے ہیں, جن کی محبت خود ایمان کا حصہ ہے, حضرت علی کو تو چاہیے تھا فوراً یہ حدیث فٹ کر کے انہیں کافر کہتے ہیں. لیکن حضرت علی سے جب پوچھا گیا, مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند سے ہے کہ بتائیں یہ خوارج جو ہے کافر ہیں, انہوں نے کہا یہ کفر اس تو بھاگے ہیں, انہوں نے یہ گمان کیا کہ میں کافر ہو گیا ہوں تو یہ مجھے چھوڑ گئے. اس کا مطلب ہے یہ کفر سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ جس چیز کو انہوں نے کفر سمجھا اس کی وجہ سے مجھے چھوڑ دیا. دیکھیں کتنا جگر ہے مولا علی کا, یعنی مخالفین کا بھی دفاع خود کر رہے ہیں کہ یہ مجھے چھوڑ کے کفر میں نہیں گئے, کفر کی وجہ سے مجھے چھوڑ کے کہ انہوں نے گمان کیا کہ میں کافر ہوں, تو لہذا میں انہیں کافر نہیں کہوں گا. پوچھا گیا منافق ہے, وہ کہتے ہیں منافق تو نہیں ہے, کیونکہ قرآن میں ہے کہ منافق تو اللہ کا ذکر بڑا تھوڑا کرتے ہیں اور یہ تو اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں. پھر پوچھا گیا کہ کافر بھی نہیں منافق بھی نہیں تو کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک جماعت ہے جنہوں نے ہم سے بغاوت کی, ہمارا ہی حصہ ہے, ہم سے بغاوت کی ہے. کیونکہ اگر کوئی کافر نہ ہو, منافق نہ ہو, تو تیسری کیٹیگری مسلمان کی ہے, چوتھی کیٹیگری اسلام میں کوئی نہیں ہے. سورہ بقرہ میں 3 گروہ آئے ہیں, کافر, منافق اور اہل ایمان. ہاں اہل ایمان میں کیٹیگریز ہو سکتی ہیں, ڈھیلے مسلمان, کمزور مسلمان, اس میں آپ کر سکتے, لیکن ہے مسلمان کیونکہ وہ اہل قبلہ بھی تھے, اہل کلمہ بھی تھے,
اور وہ 12,000 کے قریب پہلے لوگ تھے، بعد میں مستعب بھی ہو گئے، حضرت علی کے کچھ ساتھیوں میں سے تھے وہ۔ حضرت علی نے انہیں کافر نہیں کہا، منافق نہیں کہا۔ اب جنگ جمل اور صفین والے، ان میں تو بعض اصحاب بھی ہیں اور کچھ چھوٹے موٹے اصحاب نہیں، سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا، سیدنا طلحہ زبیر، یہ بڑے اصحاب میں سے، یہ جسے وہ ہمارے عمران ریاض صاحب کی لینگویج میں ٹکر کے لوگ ہیں، یہ اس لیول کے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف چلے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ طلقاء ہیں، بعد والے لوگ ہیں، لیکن یہ تو بڑے لیول کے مسلمان ہیں۔ مگر علی بھائی، آپ کو پتہ ہے کہ حضرت علی کی کیا فضیلتیں ہیں؟ آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی ساری حدیثیں ہیں، اس میں کون شخص جرأت کر سکتا ہے کہ اس شخص سے جنگ لے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی فضیلتیں بتائی ہیں؟ جی جرأت کر سکتا ہے نا، کیونکہ شیطان جو ہے نا وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے نا۔ کوئی صحابی یہ تو نہیں کہہ سکتا میں شیطان سے زیادہ طاقتور ہوں، کیونکہ شیطان تو صحابہ کو بھی وسوسے دلاتا ہے، وہ تو پیغمبر ہی محفوظ ہے نا۔ اور وہ بھی بخاری مسلم میں ہے، جب نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان اور ایک فرشتہ ہے، تو صحابہ نے جرأت کر کے پوچھا آپ کے ساتھ؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ تھا، لیکن میرا شیطان اللہ نے مغلوب کر دیا، انہیں نیکی کا مشورہ دیتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے ساتھ جو شیطان تھا وہ تو ہو گیا مسلمان، باقی جس کے ساتھ بھی شیطان لگا ہوا ہے وہ ظاہر ہے وہ اپنی شیطنت کرے گا، تو انسان نفس سے مغلوب تو ہوتا ہے۔ اب آپ نے یہ بات کی، میں تو اس سے بڑی مثال دیتا ہوں، مجھے بتائیں حضرت علی کے ساتھ غداری کرنا یہ بڑا جرم ہے یا رسول اللہ کے ساتھ غداری کرنا بڑا جرم ہے؟ تو ابن ابی بلتہ نے کس کے ساتھ غداری کی ہے؟ اور بدری صحابی ہے، بدری صحابی، بخاری مسلم میں آیا ہے کہ بدری صحابہ میں سے ہے، اور اس نے نبی علیہ السلام کا راز لیک کر دیا کہ مشرکین عرب کو خط لکھ دیا کہ آپ کے اوپر رسول اللہ حملہ آور ہونے والے ہیں، اور یہ جو میں نے راز لیک کیا ہے نا اس کے بدلے میں تم میرے اہل و عیال اور میرے مال و دولت کا تم نے حفاظت کرنی ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی علیہ السلام کو بتایا، آپ نے حضرت علی اور چند ساتھیوں کو بھیجا، ایک مقام پہ اس عورت کو گرفتار کیا، آپ نے فرمایا وہ عورت ہے اس کے پاس ہے۔ اب اس عورت کی جب تلاشی لی گئی تو خط نہیں نکلتا تھا، تو حضرت علی نے کہا کہ جس شخص نے مجھے بھیجا ہے نہ وہ جھوٹا ہے اور نہ وہ جھوٹا ہے جس نے اسے خبر دی۔ یعنی مولا علی کا علم غیب کا عقیدہ بھی یہ تھا کہ حضور علم غیب نہیں جانتے، اللہ ان کو بتاتا ہے، ٹھیک ہے، میں ساتھ ساتھ کلیئر کر رہا ہوں، تو بابت شاہی کو نہیں نا۔ تو اگر تیرے کپڑے بھی اتروانے پڑے تو اترواؤں گا، بتا وہ خط کدھر ہے؟ تو اس نے پھر اپنے جوڑے سے خط کھولا، اب وہ خط حضور کی بارگاہ میں آیا، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں میں اس کا گلا کاٹ دوں۔ اب حضرت عمر کا ریاکشن بالکل جینون تھا، نبی کے ساتھ غداری کی۔ آپ نے فرمایا کہ عمر چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ نے اصحاب بدر کی اگلی پچھلی غلطیاں معاف کر دی ہیں، اور یہ سب کچھ دنیا کی محبت کے غلبے کی وجہ سے ہوا، کیونکہ سورہ ممتحنہ میں پھر وہ آیات نازل ہوئی کہ تم لوگوں نے اللہ رسول کے دشمنوں کو اپنا دوست بنا لیا نا، تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم اپنی ٹاپ پرائرٹی اللہ رسول کو نہیں بنا لیتے اور دشمنوں سے اعلان برات نہیں کرتے۔ یہ ابن ابی بلتہ کے بارے میں آیات سورہ ممتحنہ کی نازل ہوئی، اور اس سے ایک اور مسئلہ نکلا جو امت کے لیے امام بخاری نے ایک ایسا مسئلہ اس سے اخذ کیا کہ جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ سنی شیعہ جو یہ قتل و غارت ہے ختم ہو سکتا ہے۔ امام بخاری نے اس حدیث کو چیپٹر کی ہیڈنگ میں لکھ کے نا اس سے رزلٹ نکالا کہ اگر کوئی شخص اپنے علم کی بنیاد پہ کسی مومن کو کافر کہہ لے تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ حضرت عمر نے ایک بدری صحابی کو کافر کہا اور کفر نہیں لوٹا، تو آج اگر حضرت ابوبکر عمر کو کوئی کافر کہہ لے تو کفر کیسے لوٹ جائے گا؟ اگر حضرت عمر ایک بدری کو کافر کہے تو ان پہ کفر نہیں لوٹتا، کیوں؟ انہوں نے رزلٹ یہ نکالا کہ اس نے نبی کے ساتھ غداری کی ہے تو یہ کافر ہے، اور پھر حضرت عمر سے حضور نے توبہ بھی نہیں کروائی۔ آج بھی اگر کسی تک کوئی غلط انفارمیشن پہنچی اور اس نے یہ گمان کیا کہ فاطمہ کے قاتل نعوذ باللہ حضرت عمر ہے اور اس کی وجہ سے حضرت عمر کو وہ کافر کہتا ہے، تو ہم اس کی اصلاح کی کوشش کریں گے، اسے کافر نہیں کہیں گے، کیونکہ اس تک انفارمیشن ہی غلط پہنچی۔ تو امام بخاری نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی کسی صحابی کو کافر کہہ لے اس پہ کفر نہیں لوٹے گا اپنی غلط فہمی کی وجہ سے۔ یہ رزلٹ امام بخاری نے نکالا ہے، میں نے بیان کیا، یہ سارے میرے پیچھے پڑ گئے تو اچھا ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کو پتا چل گیا انہوں نے بخاری بھی کو نہیں پڑھی ہوئی، نہ وہابیوں نے پڑھی ہوئی ہے نہ سنیوں نے پڑھی ہوئی ہے، بخاری بھی میں ان کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ تو آپ ان معاملات کو سمجھیں، میرے نزدیک یہ جتنی جگہیں ہیں شیطان کے برگلانے کی وجہ سے ہوئی ہیں، اگرچہ ان کو مقام حضرت علی کا پتہ، ایسا نہیں ہے۔ ایون حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گورنر شام تھے، ابو داؤد ترمذی میں روایت موجود ہے، اور باقی اس علاقے کے اوپر حضرت علی تھے، تو اس وقت بھی جب دینی مسئلے کے لیے حضرت معاویہ نے باقاعدہ حضرت علی کو خط لکھا
کہ مجھے اس مسئلے میں آپ گائیڈ کریں. تو حضرت علی نے اس کا جواب بھی دیا ان کو. اس کا مطلب ہے وہ حضرت علی کا علمی مرتبہ بھی اپنے پہ مانتے تھے اور حضرت علی بھی انہیں مسلمانوں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے. یعنی غالی رافضیوں کی طرح یہ نہیں کہ وہ حضرت معاویہ کو منافق سمجھتے تھے. اس لیے آپ دیکھیں کراچی سے جب مفتی فضل افدر صاحب آئے تھے بریلویوں کے, جو آلموسٹ اب رافضیت کی طرف مائل ہو گئے, تو اس وقت بھی خیر وہ تھے. تو میں نے ان کے ساتھ جو ایک ڈیٹیل کوسچن آنسر سیشن ریکارڈ کیا ہے, آپ دیکھیں کہ میں نے کوئی لمٹ کراس نہیں کیا. جو جتنی بات ہے میں نے وہ کی ہے کہ بس یہ اتنی بات ہے, اس کے بعد کوئی اگر بات کرتا ہے وہ غلو پر وقت. اسی لیے میں اوورآل جو اہل سنت کا منہج ہے اسے یعنی حق پہ مانتا ہوں. شیعہ کو مسلمان سمجھتا ہوں, لیکن اہل سنت کا منہج حق پہ ہے کہ حضرت علی کی شان پہ انہوں نے کمپرومائز کوئی نہیں کیا. اور حضرت علی کی محبت میں مخالفین جو صحابہ کرام تھے, اصحاب جمل وہ تو اعلیٰ درجے کے مسلمان ہیں, یا اصحاب صفین بھی ہوں, ان کی تکفیر نہیں کی, بلکہ یہ کہا کہ انہیں غلطی لگی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر کرے, ہم حضرت علی کے ساتھی ہیں. یعنی انہوں نے وہ ایک ریڈ لائن کو کبھی کراس نہیں کیا, باوجود اس کے کہ حضرت علی کو وہ حق پہ مانتے تھے. انہوں نے مخالف جو پارٹی تھی ان کا احترام نہیں کاموں نے دیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ مولا علی کا سب سے بڑا اگر کوئی شیعہ ہے نا پلانٹ ارتھ پہ تو ہمارے ابن یاسر ہے. اور بخاری میں ان کا خطبہ ہے کوفے کے ممبر پہ کہ لوگوں اللہ نے تمہیں آزمایا, ایک طرف دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہے عائشہ, آخرت میں بھی کہہ دیا بیوی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ حضرت عائشہ کو عمار ابن یاسر جنتی سمجھتے تھے, نہ صرف جنتی بلکہ جنت میں حضور کی بیوی. اس سے بڑا تو کوئی مرتبہ نہیں ہو سکتا. لیکن کہا کہ اللہ نے تمہیں آزمایا کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی. یعنی اس وقت امیر المومنین کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے, کیونکہ اولی الامر منکم ہے. وہ حضرت علی کو حق پہ ماننے کے باوجود حضرت عائشہ کا مرتبہ وہ کم نہیں کر رہے. اور دوسرا جو خطرناک رزلٹ اس میں سے نکل رہا ہے کہ عمار ابن یاسر حضرت عائشہ کی جنگ کو اللہ کے خلاف جنگ مان رہے ہیں, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تمہیں آزما رہا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی. تو یہ تو چھوٹے چھوٹے الفاظ لے کے بیٹھے ہوئے کہ آپ نے کسی کو ظالم کہہ دیا, حالانکہ حدیث میں بدبخت کے الفاظ تھے, میں نے اسے نارملائز کیا تھا. شکی کا میں نے ترجمہ ظالم کر دیا تھا, چھوٹا لفظ استعمال کیا تھا. یا عمار بن یاسر نے اہل صفین کے بارے میں سورہ کبریٰ البیہقی میں کہا کہ یہ کافر اور منافق نہیں ہے بلکہ یہ فاسق ہے اور ظالم ہے. وہاں تو ظالم کا لفظ موجود ہے. بخاری میں تو الفاظ ہے کہ اللہ ورسز سیدہ عائشہ. یہی مطلب ہے, جائیں دنیا کسی عدالت میں لے جائیں گے, اس بات کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تمہیں آزما ہے کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی. اس لیے تو شیخ البانی نے یہ ساری حدیثیں ایک جگہ جمع کی ہیں. وہ جو حدیث غوب جو کتے بھونکنے والی حدیث تھی, اس کے تحت انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ بات بالکل غلط ہے کہ اگر ہم کہیں کہ دونوں پارٹیاں درست تھیں, ہزاروں مسلمانوں کا خون ہم کس کے ہاتھوں پہ تلاش کریں گے. ماننا پڑے گا کہ حضرت علی اور ان کے ساتھی حق پہ تھے, مخالفین جو ہے وہ غلطی پر تھے. ہاں ان کی غلطی اجتہادی تھی, لیکن غلطی انہی کی تھی, حضرت علی حق پہ تھے. اب حضرت عائشہ کے معاملے میں تو حدیث مکمل ہوئی ہے, حضرت عائشہ واپس چلے گئی, مگر نہیں واپس کوئی نہیں گئی ہے. کہاں سے واپس؟ اور حضرت علی نے جب انہیں واپس, ہاں لیکن جنگ پوری لڑی ہے نا, ہزاروں لوگ قتل ہوئے. تو وہ تو دراصل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مکمل ہو گئی جو انہوں نے کہا تھا کتے بھونکیں گے. مگر جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب عنہ انہیں پتہ چلا تو انہوں نے آگے سے کہا کہ جی ہم نے کب قتل کروایا, اسے تو علی نہ لاتا ہمارے. ٹھیک دیکھ لینا, حضرت علی نے بھی تو کوئی نہیں معاف کیا نا. حضرت عائشہ کو تو معاف کیا ہے, اور 50 عورتوں کے ساتھ اور ساتھ ان کا اپنا بھائی محمد بن ابی بکر جس کی پرورش مولا علی نے کی تھی وہ ساتھ بھجوایا ہے, اور حضور کی وصیت پہ عمل کیا ہے کہ جب وہ ایسا کرے گی اس کے گھر تک اسے پہنچا دینا. تو میری شام کو تو معاف کوئی نہیں کیا, بلکہ کہا ہے کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ میرے مخالفین بھی جنت میں چلے جائیں گے, اور قیامت والے دن معاملہ جو ہے وہ میرے اور معاویہ کے درمیان اللہ کی بارگاہ میں طے پائے گا. تو حضرت علی نے اسے ڈیلے کر دیا ہے قیامت کے دن تک کے لیے. تو حضرت علی نے معاف بھی کوئی نہیں کیا, الٹا قنوت نازلہ پڑی ہے اللہم علیک بمعاویہ وشیعہ. تو اسی لیے ہم بنو امیہ سے تو ہماری صلح نہیں ہو سکتی. بنو امیہ سے مراد جو حضرت علی کے مخالفین ہیں. بنو امیہ میں کئی لوگ جنگ صفین میں حضرت علی کے ساتھی بھی تھے, ان کو تو ہم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, ان کو تو ہم احترام سے رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, ان کو بھی کہہ رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کو تو ہم شیعان علی میں سے مانتے ہیں. تو اب اس معاملے پہ اب دیکھیں دونوں طرف الگ الگ بات آ رہی ہے حضرت عائشہ کے بعد, تو یہ دونوں معاملے مل تو نہیں سکتے؟ نہیں مل نہیں سکتے, یہ دو نمبری ہے اس کو ملانا. آج تک کسی نے ملایا بھی نہیں ہے, بالکل نہیں ملایا.
اس لیے آپ دیکھیں کہ جو عموماً ٹرم بولی گئی ہے نا سختی کے ساتھ، باغی کی ٹرم، وہ اصحاب صفین پہ بولی گئی ہے. اگرچہ اصحاب جبل بھی باغی تھے، پولیٹیکل تو باغی ہے نا جی، ٹی ٹی پی تھے نا اس زمانے میں. میں نے ان کا نام رکھا ہے بنو امیہ، ٹی ٹی پی تھے. کیونکہ ریٹ آف دی گورنمنٹ کو قائم کرنے کے لیے جب خلیفہ وقت تلوار اٹھاتا ہے کسی پارٹی اور جتھے کے خلاف جو قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے، اور قانون کو ایسا ہاتھ میں لے رہا ہے کہ مکے سے قافلہ لے کے بجائے حضرت علی کے پاس آ کے دھرنا دیتے ہیں، وہ بصرے پہنچ گئے ہیں کہ ہم خود بدلہ لیں گے حضرت عثمان کے مخالفین سے. اس طرح تو حضرت علی کس طرح اجازت دے سکتے تھے؟ لیکن پھر بھی ان کے معاملے میں ہم سافٹ ہوتے ہیں. پولیٹیکل وہ باغی ہیں. ہاں، وہ مسلم میں واضح حدیث ہے کہ میری امت میں 2 گروہ بن جائیں گے، اور اقرب الی الحق وہ ہوگا جو قتال کرے گا خوارج کے ساتھ، بیچ میں سے خوارج کا گروہ نکلے گا. تو 2 گروہ کون سے ہیں؟ ایک حضرت علی کا گروہ اور ایک دوسرا گروہ جو قاتلین عثمان کے حوالے سے انہوں نے سٹانس فرنٹ پہ رکھا ہوا تھا، چاہے وہ صحابہ جمل ہو یا صفین ہو، اور بیچ میں خوارج. اور اقرب الی الحق کا مطلب حق کے قریب نہیں، حق والا ہے، کیونکہ سورہ آل عمران میں ہے کہ منافقین غزوہ احد کے دن اقرب تھے کفر کے ایز کمپیئر ٹو ایمان کے. حالانکہ منافق تو کافر ہوتا ہے، تو مسلمان ہوتا ہی نہیں ہے. یہ ایک محاورتاً جملہ بولا گیا. تو جو اصحاب جمل ہیں چونکہ انہوں نے رجوع کیا، حضرت طلحہ بھی جنگ چھوڑ کے، حضرت زبیر نے بھی جنگ چھوڑ دی اور انہیں شرمندگی تھی، تو اس لیے وہ تو رجوع کی طرف چلے گئے. عائشہ کا بھی رجوع آ گیا، اس لیے ان کے بارے میں لوگ تھوڑا سافٹ گفتگو کرتے ہیں. ادروائز پولیٹیکلی جو خلیفہ وقت کے خلاف کھڑا ہوتا ہے وہ باغی ہے. لیکن یہ بغاوت اسلام سے نہیں بلکہ پولیٹیکل ٹرم میں بغاوت ہے. یہ کوئی کفر والا مسئلہ نہیں ہے. وہ قرآن میں ہے 2 مسلمانوں کے گروہ اگر لڑ پڑے اور اگر ایک گروہ باغی ہوتا ہے اس کو تلوار کے ذریعے آمادہ کرو. اللہ نے قرآن میں ایسے گروہ کو مسلمان کہا ہے، تو مسلمان بھی مسلمان سے لڑ سکتا ہے. وہ پولیٹیکل ٹرم میں اس کے لیے بغاوت کا لفظ قرآن کہتے ہیں باغی لکھتے قرآن میں لکھا ہوا ہے. حضرت علی نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 کے تحت جو جنگ جمل لڑی ہے وہ قرآن میں لکھا ہوا تھا کہ اگر گروہ باغی ہو جائے تو آپ نے اس سے قتال کرنا ہے، تو آپ نے قتال کیا ہے. تو یہ جو قتال ہے یہ پولیٹیکل ٹرم میں باقی ہے. لیکن جو صحابہ صفین ہیں ان لوگوں نے چونکہ توبہ نہیں کی ہے، لہذا ہم جو صحابیت والا احترام ہے وہ اپنی جگہ کرتے ہیں، لیکن ظاہر ان کا سٹیٹس جو ہے وہ اصحاب جمل والا تو نہیں ہو سکتا. جب آپ ماموں پارٹی کہتے ہیں اہل حدیثوں کو، دوسرے فرقوں کو، تو ان کی ایک دم پہ پاؤں آ جاتا ہے اور وہ چیختے ہیں اس بات پہ، تو کیا وہ آپ کے ماموں نہیں؟ میرے ماموں بھی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرے ماموں تو 30 سے زیادہ ہیں. عبداللہ بن عمر کیا ماموں نہیں ہیں جنہیں بنو امیہ نے قتل کیا؟ عبد الرحمن بن ابی بکر جنہیں ماموں نے ہی مروایا، کیا وہ ہمارے ماموں نہیں ہیں؟ عبد الرحمن بن ابی بکر، محمد بن ابی بکر دونوں حضرت ابو بکر کے بیٹے ہیں، ان دونوں کے قاتلین بنو امیہ ہیں، کیا وہ ماموں نہیں ہیں؟ تو نبی علیہ السلام کی بیویوں کے اگر بھائی ماموں ہیں تو پھر ایک ہی ماموں کیوں؟ آج تک میں نے تو نہیں سنا کہ امت کے ماموں محمد بن ابی بکر، اس لیے کہ وہ حضرت علی کے ساتھی تھے جنگ جمل میں، اور حضرت عائشہ اپنی بہن کو سمجھاتے تھے کہ تو یہ کام نہ کر، اس لیے. تو اب ماموں بھی تو انہوں نے پکڑ، تو یہ ماموں اگر وہ والا ماموں ہوتا تو 30 ماموں کو مانتے، یہ ایک ماموں کو مانتے ہیں، وہ ان کا ماموں ہے. ٹھیک ہے، ہم جنرل سارے ماموں ہیں. اور پھر اس سے اگلی بات، حضرت علی کو کیوں نہیں کہتے ہیں امت کا چچا؟ کیا نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی نہیں ہیں حضرت علی؟ انہیں کیوں نہیں کہتے ہیں امت کے چچا؟ کبھی سنا ہے آپ نے امت کے چچا؟ یہ امت کا ماموں انہوں نے اس لیے بنایا تاکہ امت کو ماموں بنائے کہ انہیں جب پتا چلا کہ فضیلت ہی اور کوئی نہیں ہے، چلو حضور کے ساتھ دشمنی جوڑ دو، چلو حضور کے ساتھ دوستی جوڑ دو. اور یہ دوستی ایسے جوڑی کہ جب یہ رشتہ قائم ہوا تھا ام حبیبہ کا، اس وقت تو یہ ماموں اور امت کے نانا وہ تو کافر تھے، اور وہ اس اپنی بہن سے یا اپنے بیٹی سے ان کے والد لڑتے تھے کہ تم حضور کی غلام کیوں بن گئی ہو. تو اس رشتے کی بعد میں انہوں نے عزت ویل کرنی شروع کر دی ہے جس رشتے کی وجہ سے مخالف تھے اس بہن کے. تو میرا خیال ہے کتنا مذہب کا خیز یہ میم ہی کو بن سکتی ہے اس کے اوپر. اندازہ کرو کہ جس عورت کی وجہ سے آج آپ عزت اویل کر رہے ہو، اس عورت کے ساتھ تو آپ نے دشمنی کی تھی جب وہ حضور کی بیوی بنی اور حضور پر ایمان لے کے آئی. ٹھیک ہے، اور یہ اتنی سینئر خاتون ہے ام حبیبہ سلام اللہ علیہا، یہ تو ہجرت حبشہ کی ہیں. اور جب ہم ماموں کی بات کرتے ہیں فوراً ام حبیبہ کو لے آتے ہیں بیچ میں. اللہ کے بندو، اللہ سے ڈر جاؤ.
ام حبیبہ کا کیا لینا دینا ابو سفیان اور حضرت معاویہ کے ساتھ رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام؟ بھئی یہ لوگ تو ام حبیبہ کے مخالف تھے جب انہوں نے اسلام قبول کیا. بعد میں اسلام قبول کر کے آپ نے رشتہ داری، یہ تو تب ہوتا کہ جب انہوں نے بڑی محبت اور پیار کے ساتھ حضور کو رشتہ یہ دیا ہوا ہوتا. تو دشمن تھے. آپ نے وہ سنا نہیں ہے جب صلح حدیبیہ کے بعد ایک دفعہ جب حضرت ابو سفیان آئے تھے حضور علیہ السلام سے ملاقات کرنے، تو ام حبیبہ نے وہ بستر سمیٹ لیا تھا اور کہا تھا آپ ادھر نہیں بیٹھ سکتے، یہ رسول اللہ کا بستر ہے. اپنے باپ کو نہیں بیٹھنے دیا. ان کا آپس میں تو یہ ریلیشن شپ تھا. بعد میں آپ نے پکڑ کے انہی رشتوں کے اوپر عزتیں ویل کرنی شروع کر دی ہیں. میرا خیال ہے اس پہ میمز ہی بنانی چاہیے. کافروں کو یار شکر ہے کافروں کو اردو نہیں آتی، تمہیں انگریزی نہیں آتی، ورنہ تمہارا مذاق اڑاتے کہ تم کون سی دور دراز کی چیزیں جوڑتے ہو اور پھر مجھے موقع دیتے ہو کہ میں اس طرح کی باتیں تم پہ کروں. بس عقل پہ ہی ماتم کیا جا سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کہا تو تیری ماں ہوئے، کیا یہ بددعا؟ محاورہ تھا نا، یہ بددعا نہیں ہے. جو چیزیں عرب کے محاورے میں بولی جاتی ہیں نا، اس کے علاوہ بھی اور محاورے ہیں. تیری ماں تجھے گم پائے، وہی حقہ بھی بولتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں تیرا بیڑا غرق، تو یہ بددعا نہیں دے رہے ہوتے ہیں. اگر تو وہ محاورہ تھا نا تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ واقعی کو بددعا کے طور پر ہے، اس کیس میں تو نہیں ہے، لیکن بعض جگہوں پہ بددعا کے طور پر بھی ہے، تو وہ پھر بددعائی شمار کی جاتی ہے. الا یہ کہ وہ بددعا نبی علیہ السلام اس کو ریورس کرواتے ہیں، یا آپ کو کوئی ایسا افیکٹ نظر آ جائے اس حوالے سے. کیونکہ مسلم میں حدیث ہے کہ میں بھی انسان ہوں، اے اللہ اگر میں کسی کو بددعا دوں اور وہ اس کا اہل نہ ہو تو اسے دعا بنا دیں. لیکن ساتھ بولا ہے اگر وہ اس کا اہل نہ ہو، اگر وہ بددعا کا اہل ہے وہ پھر بددعا ہی دے گی. تو لہٰذا اگر نبی علیہ السلام نے کسی کو بددعا دی ہے، وہ اہل ہے تو بددعا ہی لگی اسے. اور اگر دعا دی ہے تو دعا لگی. جیسے حضرت انس بن مالک کو آپ نے دعا دی تھی کہ تیری کثرت اولاد ہو، وہ کہتے ہیں 100 سے زیادہ بچے تو میری اپنی نظر میں جو میں دفنا چکا ہوں، اتنی اولاد ہوئی ہے. عمر بھی اتنی ہوئی، 100 سے زیادہ. 110 سال تک وہ زندہ رہے. اور 93 ہجری میں بصرہ میں سب سے آخر میں جو فوت ہوئے صحابی بصرہ میں، اس میں حضرت انس بن مالک شامل تھے. تو اس طرح دعائیں لگی بھی ہیں. لیکن بعض لوگوں کو نبی اسلام نے بددعا دی ہے اور وہ بددعا ان کو پھر لگی ہے، اسی طریقے سے لگی ہے. اچھا سارے کہتے ہیں رضی اللہ و رضوا عنہ توبہ کی. یہ بددعا میں بتا دیتا ہوں کس کو لگی ہے. ماموں کو ہی لگی ہے. خدا اس کا پیٹ نہ بھرے. ہاں مسل کبرا اس میں دلال النبوہ امام بحیقی میں راوی کے الفاظ ہے کہ پھر پوری زندگی ان کا پیٹ نہیں بھرا تھا. ممبر کا سب سے پہلے بیٹھ کے ہاں تو یہ واضح موجود ہے. یہ کہاں سے جہاں سے لے کے آتے ہیں کانا یکتب الوحی، تو اس کے ساتھ ہی لکھا ہوا ہے کہ پھر پوری زندگی ان کا پیٹ نہیں بھرا، کیونکہ نبی الاسلام نے ان کے بارے. اور دلائل النبوہ کا مطلب ہے نبوت کی دلیل. دلائل النبوہ کتاب میں حضور کی پیش گوئی ہیں جو پوری ہوئی ہیں، جو معجزات ہیں. ان سے پوچھے اس حدیث میں کون سی پیش گوئی ہے کہ خدا اس کا پیٹ نہ بھرے، کہ واقعی نہیں پیٹ بھرا گیا. اور اگر یہ کہتے ہیں دعا بن گیا تھا، پھر ہونا چاہیے تھا کہ وہ ایک لقمہ کھاتے تھے ان کا پیٹ بھر جاتا تھا. یہاں تو ہے کہ وہ 7 دفعہ کھانا کھاتے تھے پھر بھی پیٹ نہیں بھرتا تھا. تو بددعا ہی لگی. اچھا سورۃ التوبہ کے اندر سارے کہتے ہیں رضی اللہ و رضوا عنہ، اس میں سارے صحابہ آ گئے. اس کے اصل اصحاب ہیں کون؟ دیکھیں سورہ توبہ میں یہ تو سارے صحابہ کو کہتے ہیں. میں تو کہتا ہوں قیامت تک آخری آنے والا مسلمان بھی رضی اللہ عنہ میں شامل ہے، اگر وہ واقعی اس طرح ہو. کیونکہ اس میں ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جو پہلے سبقت لے گئے مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے، اور جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی، ان سے اللہ راضی. جی جنہوں نے جو سابقون الاولون شروع کے مسلمانوں کی احسان کے ساتھ پیروی کی ہے، خواہ وہ ان کے بعد مسلمان ہوئے اور صحابی بنے، خواہ وہ نبی اسلام کی وفات کے بعد مسلمان ہوئے، خواہ آج ہو رہے ہیں خواہ قیامت تک ہوں گے، وہ سب کے سب اس میں شامل ہیں. سب سے اللہ راضی. لیکن شرط یہ ہے کہ احسان کے ساتھ پیروی کی ہو. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ جن کی مثال دی جا رہی ہے ان کو قتل کرنے والا بھی اسی کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. اچھا حدیث کے ٹاپک میں میرا ایک بار سوال آتا ہے کہ ابھی تقی عثمانی صاحب کے جو بھائی کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو انہوں نے اپنے بھائی کا جنازہ سورہ فاتحہ پڑھ کے پڑھایا. تو جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ حدیث میں تو اس سے پہلے جتنے بھی ان کے مسلک میں جنازے پڑھائے یا انہوں نے پڑھائے وہ کہاں گئے؟
میرا خیال ہے ان سے پہلے بھی مفتی تقی عثمانی صاحب فاتحہ پڑھتے ہوں گے, اسپیکر نہیں لگا ہوا تھا, اسپیکر سے آواز پہلی دفعہ نہیں ہوگی. اپنے جنازے تو فاتحہ کے ساتھ پڑھتے ہوں گے, اور میں آپ کو بتاؤں ان کے پرانے بزرگ بھی یہی کچھ تھے. شیخ احمد سرندی جنہیں بریلوی اور دیوبندی مجدد الفسانی کہتے ہیں, اور وہابی بھی ان کو بڑا مانتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ اینٹی شیعہ تھے, تو انہوں نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی ہے نا کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی, تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں امامت خود کرواؤں, کیونکہ میں حنفی ہوں اور فقہ حنفی میں یہ ہے کہ مقتدی نے فاتحہ نہیں پڑھنی, تو مجھے ایک خطرہ لگا رہتا ہے میری کہیں نماز ضائع نہ ہو جائے, تو میں امامت خود کرواتا ہوں تاکہ میں فاتحہ پڑھوں. اندازہ کریں آپ اس پیر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, اسے اپنی نماز کی فکر ہے اور اپنے پچھلوں کی کوئی فکر نہیں ہے, اور خود کتنا ڈرا ہوا ہے کہ وہ پوری زندگی کہتا ہے میں امامت اس لیے کرواتا رہا کہ میری فاتحہ نہ رہ جائے. سکھاتا کیا رہا کہ تم نے میرے پیچھے نہیں پڑھنی, اور خود پیچھے نہیں پڑھتا تھا کہ میری اپنی نماز نہ ضائع ہو جائے. مجھے بتائیں انہوں نے آخرت میں آپ کے کیا کام آنا ہے, دنیا میں انہوں نے آپ کی نمازیں برباد کی ہیں. زور اور اثر میں تو کم از کم فاتحہ پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے جہرن میں بھی یہی موقف رکھتا ہوں کہ سن لینا کافی ہے, لیکن جہرن میں بھی جو عشاء کی آخری دو رکھتے ہیں ان میں خاموشی سے دکان کا حساب کیوں کرتے ہو؟ سورہ فاتحہ پڑھو. زو اثر کی 8 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھو, کیوں نہیں پڑھتے؟ تو یہ انہوں نے تماشا لگایا ہوا تھا. مجھے لگتا ہے پچھلے بھی یہی کچھ کرتے رہے اور چھپ چھپا کے یہ کرتے رہے, ان کو پتہ تھا. اب آپ دیکھیں خود شیخ احمد سرندی کہتے ہیں میں نفلی عبادت میں رفع الیدین بھی کر لیتا ہوں. کرو یار, سارے اندر ڈر پیا ہوا ہے کہ کدھر کو مطلب قیامت دن پوچھ رہا تھے کہاں کہ چلو یار سنتے ہی میری ایک بھول ہو جا بڑھو رفع الیدین لیا. خود یہ ڈرتے رہے, لیکن انہوں نے اپنا بھرم بھی قائم رکھا, لوگوں کو صحیح بات بتائی نہیں ہے, کیونکہ اس سسٹم سے وہ خرابی جو اتنے بڑے لیول کی ہو چکی تھی اس سے اگر ٹکراتے ہیں نا تو ان کے اپنے چندے سارے بند ہو جاتے ہیں. اچھا علی بھائی, کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا, جیسے طارق میر صاحب نے کہا. اب ایک شخص نے ایک چیز کو دیکھا ہی نہیں ہے, تو اگر اس کے خواب میں وہ آ جاتا ہے تو اسے کیسے معلوم ہوا کہ میں نے اسے نبی کو دیکھا؟ ہاں بخاری مسلم حدیث ہے, جس نے خواب میں مجھے دیکھا میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا. باقی آپ کی بات درست ہے کہ نبی الاسلام کی جو شکل مبارک ہے اس کی 100% گارنٹی تو صحابہ ہی دے سکتے ہیں, اور اکثر یہ خواب ہوتے بھی جعلی ہیں, کیونکہ نبی الاسلام نے اپنی شکل کے بارے میں بات کی. اور بخاری میں مسلم میں 7 الفاظ ہیں. اس حدیث کے جو راوی ہیں تابعی محمد بن سیرین, وہ کہتے ہیں کہ جب وہ حضور کو حضور والی شکل میں دیکھے, اس کا مطلب ہے کہ ادر دن حضور کے دیکھے گا تو شیطان دیکھے. اور یہ تشریح سارے مانتے ہیں علیحدگی میں, سامنے نہیں مانتے, سامنے صرف میں آ کے بات کرتا ہوں, اور سامنے بھی مان لیتے ہیں. آپ کسی بریلوی کو منوا کے بتائیں کہ طارق جمیل کو نبی الاسلام کی زیارت ہوئی ہے, کہیں گے شیطان کو دیکھیں. اور جو بندیوں سے کہ تر قادری صاحب کو نبی الاسلام کی زیارت ہوئی اور ٹیکسی کا کرایہ مانگا, وہ کہیں گے شیطان کو دیکھیں. تو مانتے یہ خود بھی ہے کہ شیطان نبی الاسلام کی جو اپنی شکل مبارک تھی, جس طرح کی آپ کی آنکھیں تھیں, جس طرح کے آپ کے بال مبارک, داڑھی مبارک, ایگزیکٹلی جس طرح, اس طرح آج بھی کوئی نبی الاسلام کو دیکھ سکتا ہے, قیامت تک دیکھ سکتا ہے. امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر مقدمے میں چند تبع تابعین کا ذکر کیا جنہوں نے نبی الاسلام کو خواب میں دیکھا. امام ابو داؤد نے باقاعدہ ابو داؤد کے اندر ذکر کیا ہے تبع تابعین کا جنہوں نے نبی الاسلام کو خواب میں دیکھا اور ایک حدیث ویریفائی کی, اور نبی الاسلام نے اس کی تصدیق کی. اس طریقے سے شمائل ترمذی میں آتا ہے کہ ایک تابعی نے جو مصحف لکھا کرتے تھے, یزید الفارسی ان کا نام تھا, تو انہوں نے نبی الاسلام کو خواب میں دیکھا. تو وہ آئے ابن عباس کے پاس, تو ابن عباس نے کہا کہ مجھے حضور کا حلیہ بیان کرو. تو اس نے بڑا ڈیٹیل حلیہ بیان کیا. تو انہوں نے کہا ہاں واقعی اگر تم حضور کو ریئل لائف میں دیکھتے تو ایسے ہی تھے. تو نبی الاسلام کو دیکھنا ممکن ہے, لیکن یہ جو آج کل تماشا ہے زیادہ تر جھوٹ ہے یا شیطان بنا بنتا ہے. بہت کم ہے کہ جو باقی نبی الاسلام کو دیکھتے ہیں, اور وہ بشارت اس شخص کے لیے تو ہو سکتی ہے, دوسرے کے لیے حجت نہیں ہے. اگر یہ کہتے ہیں دوسرے کے لیے حجت ہے, تو بھائی میرے تو درجنوں اسٹوڈنٹس نے نبی الاسلام کو خواب میں دیکھا ہے, اور میرے اسٹوڈنٹ بننے سے پہلے دیکھا ہے, اور نبی الاسلام نے ان کو میری طرف بھیجا ہے. تو آپ یہ مان لیں گے؟ مجھے بتائیں. میں کبھی بیان بھی نہیں کرتا, میں اس لیے بیان نہیں کرتا کہ میں جب دوسروں کے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. یہ بھی میں بھی ریبٹل کے طور پہ, ان کو پھکی کے طور پہ کہہ رہا ہوں, کیا یہ مان لیں گے؟ اور کئی لوگ تو ایسے ہیں کہ جن پہ بڑا مشکل وقت آیا اور انہوں نے اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگی ہیں, انہیں نبی الاسلام نے خواب میں آ کے کہا کہ تم اب صحیح راستے کے اوپر چل پڑے ہو. اچھا, اب ہم نے اتنی ساری احادیث کی بات کی اور ان سے سارے ریفرنسز لیے. اب حدیث کیا قرآن کی طرح ایک اوپن بک ہے کہ اسے کوئی بھی پڑھ سکتا ہے اور اسے علم حاصل کر سکتا ہے؟ دیکھیں جی, قرآن بھی یہ لوگ کہتے ہیں ٹیٹ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے.
ہم تو قرآن بھی ڈائریکٹ پڑھنے کے قائل ہیں اور حدیث بھی ڈائریکٹ پڑھنے کے قائل ہیں. جہاں آپ کو سمجھنا ہے اہل علم سے پوچھیں. یہ بات بالکل درست ہے کہ جہاں پہ آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی تو قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. دیکھیں یہ مولویوں کے حق میں آیت پیش کرتے ہیں اور کتنی دو نمبری کرتے ہیں. اس میں الفاظ ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اہل علم سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے. اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر جانتے ہو پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. جب نہ پتا چلے, اب مجھے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا پتا چل گیا کہ میں نے اللہ ہی کو پکارنا ہے, اب میں جا کے کسی اہل علم کو پوچھوں کہ مجھے بتاؤ اس میں سے میں نے مرے ہوئے کو کیسے پکارنا ہے, تو اس کا تو مطلب ہے کہ میں قرآن ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں. اگر تمہیں نہیں پتا تو اہل علم سے پوچھنا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ اہل علم دنیا میں ہمیشہ تھوڑے لوگ ہیں اور وہی ہے جو عقدے حل کرتے ہیں. قرآن میں سورہ توبہ کے اینڈ پہ آیا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ پورے کے پورے قبیلے ہی علم حاصل کرنے کے لیے نکل پڑے, تو چاہیے کہ مسلمانوں میں سے چند لوگ نکلیں اور وہ علم حاصل کر کے اپنی قوم میں واپس آ کے انہیں سکھائیں. یہ سورہ توبہ کی آخری آیات ہے. ہم کب کہتے ہیں علماء سے نہ پوچھیں, ہم کہتے ہیں پوچھو علماء کو کتنے لکھے ہیں. انجینئر صاحب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ نے علماء سے نہیں پوچھنا. میں کہتا ہوں علماء سے پوچھیں, لکھا کہاں ہوا ہے. کہتے ہیں یہ اگلا جملہ نہ بولے, بس صرف علماء سے پوچھیں. علماء سے کیا پوچھیں, مطلب علماء جو ہے وہ انہوں نے کوئی فوڈ کی کوئی چین لانچ کی ہوئی ہے, کوئی کپڑے کی برانڈ شروع کی ہے, جس کا ان سے پوچھنا ہے. ان سے تو پوچھنا ہے اللہ رسول کیا بتاتے ہیں, مطلب وہ کوئی پیغمبر تو نہیں, ان سے پیغمبر کی بات پوچھنی ہے تو قرآن و سنت سے بتائیں گے نا. تو قرآن و حدیث ڈائریکٹ پڑھیں, جہاں سمجھ نہیں آتی اہل علم سے پوچھیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. مگر آج کل کے جو عالم میں کوئی لینڈ کروزر میں پھر رہا ہے, کس طرح پھر رہا ہے, ساتھیوں کی زندگی نہیں ہے, تو کیا ان کو سن سکتے ہیں؟ سنیں, آپ کافروں کو بھی سنیں. شیطان بھی اچھی بات کرتا ہے, اس سے بھی لے لیں. ہمیں تو یہی بتایا کہ ہم یہ پابندی نہیں لگا سکتے کہ آپ فلاں کو سنیں گے فلاں کو نہیں سنیں گے. وہ تو ممبروں پہ کھڑے ہو کے آپ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں, جی علی کو نہ سننا, علی کو نہ سننا. بلکہ تو وہ تو میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں, وہ تو بڑے ہی ہارڈ ورڈ استعمال کرتے ہیں. ہارڈ ورڈ نہیں, گالیاں نکالتے. ہاں بالکل, وہ میں کہہ رہا ہوں. اس کا رزلٹ بھی آپ نے دیکھ لیا نا. میں نے بھی تو ویڈیو میں بتا دیا کہ آپ کے سامنے ریل ٹائم لوگوں سے کہا کہ ہاتھ کھڑا کریں تو سارے کہتے ہیں نیگیٹو تعارف ہوا. آپ کو پازیٹیو ہوا تھا یا نیگیٹو ہوا تھا؟ نیگیٹو. آپ کے پاس نہیں, اب وہ علماء کا شکریہ ادا کریں نا آپ کیمرے میں. اب آپ تو کہتے ہیں جا کے سب کو دیکھیں, وہ کس وجہ سے کہتے ہیں کہ نہ دیکھیں؟ وہ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ انہیں پتا ہے کہ جب ان کو دیکھیں گے نا تو جو ہمارے بیس لیس قسم کے عقائد و نظریات ہیں وہ ایکسپوز ہو جائیں. آپ اس کو چھوڑ دیں, اس وقت کئی علماء جو میرے خلاف باقاعدہ ویڈیوز بنا رہے ہیں, ان کے اپنے فرقے کے لوگ جب ان کو چھوڑ گئے اور انہوں نے میرے آگے انٹرویو کیے اور اس ٹرانزیشن پیریڈ میں وہ ان کے ساتھ بھی رابطے میں تھے, انہوں نے ان کو ڈانٹا کہ تم نے انجینئر کے پاس نہیں جانا, تم گئے تو وہ سارے سوالوں کے جواب دے دے گا, کیمرے میں ہمارے مسئلے کی بدنامی ہوگی. یعنی انہیں پتہ ہے وہ جواب دے دیتا ہے, تو وہ یہ چاہتے نہیں ہے کہ جواب پتہ چلے. تو اس طرح کرنے سے تو ہونا کچھ بھی نہیں ہے, ہونا وہی ہے جو ان کے ساتھ ہو رہی ہے اور ہی ہوگی. اچھا, آپ کی جو دعوت حق ہے, کیا لگتا ہے کہ ودن کتنے سالوں میں یہ اور کتنا عوام کتنی اکٹھی کر لے گی؟ اور نہیں, ہم نے تو عوام اکٹھی نہیں کرتی. ہم تو کہہ رہے ہیں عوام جہاں ہے وہی رہے. میں تو کبھی عوام اکٹھی نہیں. اللہ کا شکر ہے, میں تو ریمنڈ کی طرح اگر مرکز بناؤں تو پیلل میں جیلم شریف میں بہت بڑا ایک مرکز بن سکتا ہے. لیکن ہم نے یہ کام کرنا نہیں ہے کیونکہ یہ نبیوں والا کام ہے. ختم نبوت کی برکت سے یہ نبیوں والے سٹائل میں ہوگا. اور نبیوں والے سٹائل میں کیسے ہوگا؟ دیکھیں, ہمیں قرآن میں کہا گیا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے, تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو, برائی سے روکتے ہو. یہ اکثر آپ علماء سے جو سنتے ہیں نا کہ اس امت کا کام نبیوں والا کام ہے, اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اگلے زمانوں میں ہر علاقے کا ایک علیحدہ پیغمبر ہوتا تھا, ہر قوم کا ایک پیغمبر علیحدہ ہوتا تھا. یہ تو ہمارے نبی ہیں جو پوری انسانیت کے لیے, وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. اگلی امتوں کے لیے ہوتا تھا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. کوئی امت, کوئی گروہ, کوئی قوم ایسی نہیں گزری جس میں ایک ڈر سنانے والا نہ آیا ہو. ایک ایک زمانے میں کئی پیغمبر ہوتے تھے. یعنی آج کے زمانے میں اگر اس کو ہم کریں, یعنی نبی علیہ السلام سے پہلے اگر ہم لوگ ہوتے ہیں تو جیلم میں ایک علیحدہ پیغمبر ہوتا, گجرات میں علیحدہ ہوتا, ظاہر کمیونیکیشن گیپس بھی تھے نا. تو اس طرح ایک زمانے میں کئی پیغمبر ہوتے تھے اور وہ اپنے اپنے علاقوں کے ذمہ دار ہوتے تھے. اس امت کو یہی کہا گیا کہ یہ پیغمبروں والا کام کرے گی کہ اس زمانے میں پیغمبر ہوتے تھے, اس زمانے میں نبی علیہ السلام کا پیغام پہنچانے والے لوگ اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا ہر علاقے میں. کہ جس طرح نبی اپنے علاقے کے لیے نبی ہوتا تھا نا, اس امت کے وہ لوگ اس علاقے کے لیے اپنے نبی کے ڈاکیے ہوں گے. پیغام وہ نبی والا پہنچا رہے ہوں گے,
خود وہ عام انسان ہوں گے, وہ اپنے نبی کے دین کی تجدید کر رہے ہوں گے اس زمانے کے اعتبار سے جو لوگوں نے اس میں چیزیں داخل کر دی ہوں گی. ایک تو وہ بڑے مجددین ہیں نا, جو ایک ایک تو آنا ہے ہر صدی کے کنارے کے اوپر. ایک چھوٹے چھوٹے معاملات بھی ہونے ہیں, ود دا پیسج آف ٹائم آپ دیکھیں جیسے جیسے معاملات ہوئے ہیں, میں تو سمجھتا ہوں یہ 6 کے 6 امام مجدد ہیں. ایک زمانے میں ہو کے بھی ایک سے زیادہ مجدد موجود تھے جنہوں نے اپنا اپنا کام کیا ہے. اب بڑے لیول کا کام جس طرح عمر بن عبدالعزیز نے کیا, بہت بڑے لیول کا کام ہے. امام شافعی کا بہت بڑے لیول کا کام ہے. میں امام شافعی کو دوسری صدی کا مجدد مانتا ہوں, پہلی صدی کا مجدد عمر بن عبدالعزیز ہے. تو اس طرح بڑے بڑے مجددین بھی پیدا ہوں گے اور ہر علاقے میں لوگ پیدا ہوں گے. تو ہم نے اس طرح اس کام کو لے کے چلنا ہے کہ جو جہاں ہے وہیں رہ کے قرآن و سنت کو پڑھے اور بات پہنچائے. باقی اللہ نے تو یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہمارا مسئلہ آسان کر دیا نا, کہ ہم مجمع اکٹھے کریں. جیلم میں کرنے کی ضرورت نہیں, ہم نے پوری دنیا میں مجمع اکٹھے کیے ہیں. یہاں بیٹھتے ہیں, کلپ چڑھاتے ہیں, جو جدھر ہے وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. آپ دنیا کی کوئی مسجد پروڈیوس نہیں کر سکتے, کوئی مدرسہ نہیں پروڈیوس کر سکتے جہاں ہمارے متاثرین نہ ہو. یہ میں نے دعویٰ کیا تھا کہ دنیا کا کوئی ایک عالم مجھے قرآن پہ حلف دے دے صحیح کہ میرے رشتہ داروں میں اور میرے جاننے والوں میں کوئی ایک بندہ بھی نہیں ہے جو انجینئر کو نہ سنتا ہو.